ایمن ایک مسکراتی ہوئی لڑکی، ہر محفل کی روح، ہر دوست کے بیچ سب سے زیادہ ہنسمکھ۔ اس کی ہنسی میں وہ نور تھا جو ہر جگہ روشنی بھر دیتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہنسی کے پیچھے ایک گہری خاموشی چھپی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف راتوں میں رو دیتی تھی۔ اس کی زندگی سب کو پرفیکٹ لگتی تھی، اچھا کریئر، پیاری فیملی، نئے سپنے، نئے گولز۔ سوشل میڈیا پہ سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، لیکن اندر سے سب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ ہر دن ایک روٹین بن گیا تھا، اٹھنا، کام کرنا، لوگوں کے بیچ مسکرانا، اور پھر رات میں چھت کی طرف دیکھتا ہوا سوچنا، میں اتنی تھکی ہوئی کیوں ہوں؟ اس کے اندر کا سکون جا چکا تھا، نہ دعا کرنے کا جذبہ تھا، نہ نماز کا۔ جب کوئی کہتا صبر کرو تو اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا، صبر بھی کس چیز کا کروں؟ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ مجھے ہو کیا رہا ہے۔ ایک رات وہ اپنے فون پہ پرانی فوٹوز دیکھ رہی تھی۔ ایکسیڈنٹلی ایک اولڈ وائس نوٹ پلے ہوا۔ اس کی امی کی آواز تھی جو قرآن کی آیاتیں پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ لفظ دل کے اندر تک اتر گئے۔ ایمان نے اسکرین بند کر دی۔ اس نے پہلی دفعہ محسوس کیا، شاید وہی سکون چاہیے جس سے میں نے خود سے دور کر دیا ہے۔ بہت سالوں بعد اس رات ایمان نے وضو کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، صورتیں یاد نہیں تھی، لیکن نیت مضبوط تھی۔ یا اللہ، میں لوٹ رہی ہوں۔ اس نے سجدہ کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو نہیں، سالوں کا بوجھ تھا۔ ہر آنسو کے ساتھ ایک غم ہلکا ہوتا گیا۔ اس سجدے نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے دل کے تالے کھل گئے ہوں۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایمان نے سمجھا، اسلام صرف ایک مذہب نہیں، ایک ہیلنگ پروسیس ہے۔ ہر رکوع، ہر سجدہ ایک تھیراپی ہے جو اللہ خود دیتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم دنیا کے بوجھ سے اٹھ کر رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق انسان 3 حصوں سے بنا ہے: روح، نفس اور عقل۔ اور جب نفس اپنے رب سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو زندگی اندھیروں میں ڈھلنے لگتی ہے۔ ڈپریشن صرف کیمیکل امبیلنس نہیں ہوتا، یہ تب بھی ہوتا ہے جب انسان اپنے کریٹر سے رشتے کو بھول جاتا ہے۔ ویسٹرن تھیراپی ضروری ہے، وہ مائنڈ کو سمجھاتی ہے، لیکن اسلام اسپریچول کنیکشن کو جوڑتا ہے، جہاں دعویٰ کے ساتھ دعا بھی شفا بن جاتی ہے۔ ایمن نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کی۔ صبح فجر کے وقت اٹھنا پہلے مشکل تھا، لیکن جب پہلی دفعہ اس نے صبح کے سکون میں سجدہ کیا تو دل نے کہا، یہی میرا گھر ہے۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیات جیسے ایک نئی روشنی تھی، ہر لفظ میں ایک دعویٰ تھی۔ اس نے لکھنا شروع کیا، ہر دن ایک آیات، ایک ریفلیکشن۔ دعا کرتے وقت اس نے محسوس کیا کہ وہ اللہ سے بات کر رہی ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا، میں زندہ ہوں۔ مہینے گزر گئے۔ ایمان اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب وہ روتی نہیں، مسکراتی تھی۔ اب وہ بھاگتی نہیں، رک کر سجدہ کرتی تھی۔ ایک دن مسجد میں اس نے ایک لڑکی دیکھی، وہ خود جیسی تھی، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، آنکھوں میں اداسی۔ ایمان اس کے پاس گئی اور بس اتنا کہا، تم اکیلی نہیں ہو، سجدہ کرو، وہیں سے سب ٹھیک ہوتا ہے۔ اس دن ایمان نے سمجھا کہ جب اللہ تمہیں ہیل کرتا ہے تو وہ تمہیں دوسروں کے لیے روشنی بنا دیتا ہے۔ ایمان اب دوسری لڑکیوں کی مدد کرتی تھی جو ڈپریشن، اینگزائٹی اور ہوپلیسنس سے گزر رہی ہوتی تھی۔ وہ انہیں بتاتی تھی کہ ہر سجدہ صرف عبادت نہیں، ایک نئی زندگی کا پہلا قدم ہے، ایک سائلنٹ تھیراپی ہے جو صرف اللہ سمجھتا ہے۔ زندگی میں گرنا برا نہیں، برا تب ہے جب تم سجدہ کرنا بھول جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ہیلنگ صرف ایک سجدے سے شروع ہوتی ہے، اور جب تم سجدہ کرتے ہو تو تم اپنی کمزوری نہیں دکھا رہے ہوتے، تم اللہ کے سامنے اپنی روح کو آزاد کر رہے ہوتے۔ ایمن کے لیے وہ پہلا سجدہ اس کی نئی زندگی کا پہلا قدم تھا، اور آج بھی جب کبھی دل اداس ہوتا ہے
وہ بس سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ میں لوٹ آئی ہوں۔ ایمان کے لیے وہ پہلا سجدہ اس کے نئی زندگی کا پہلا قدم تھا، اور آج بھی جب کبھی دل اداس ہوتا ہے وہ بس سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ میں لوٹ آئی ہوں۔ اگر آپ کو اس کہانی سے کچھ سیکھ ملی تو لائک ضرور کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔